خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم علماء سج چکی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم۔ آج موضوع سخن ہے اللہ اکبر، آپ کی شہادت۔ ہم نے رات بھی جو محفل کی تو وہ حضرت علی کی شہادت سے اسے منسوب کیا۔ وہ شب جمعہ بھی تھی، ممکنہ لیلۃ القدر کی رات بھی تھی، اور علی المرتضیٰ کی شہادت کی شب بھی تھی۔ اور اس کے علاوہ کل ہم نے ہمارے حاجی صاحبان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کو اصالِ ثواب بھی کیا، ان کے اصالِ ثواب کی سالانہ برسی کی نسبت بھی اس شب کو حاصل تھی۔ کیا عظیم رات انہیں نصیب ہوئی، اس عظیم ماں کو، حاجیانی عائشہ بائی مرحومہ، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اس عظیم اولاد کو اللہ رب العزت کے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میری نظروں نے دیکھ لیا ہے کہ ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ اسکالر مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، عالمی مبلغ اسلام علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، اور عالمی معروف فاضل جناب علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے سامنے تینوں علماء موجود ہیں، اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب چند لمحوں میں انشاءاللہ ہمیں جوائن کرنے لگے۔ ہم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ہی آغاز کر لیں گے آج، چونکہ یہی ایک ترتیب ہمارے ہاں ہے کہ مفتی صاحب سے آغاز ہوتا ہے، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب آغاز کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کو آگے سے اپنا حصہ پیش کرنے کے لیے اور اپنی سعادت مندی اس موضوع سے متعلق شامل کرنے کے لیے ہمارے مہمان عالم دین ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لے آئیں، مفتی صاحب کا خیر مقدم ہے۔ در خیبر اٹھایا زور آور ایسے ہوتے ہیں، در خیبر اٹھایا زور آور ایسے ہوتے ہیں، بہادر سب شکن زرار و صفدر ایسے ہوتے ہیں۔ علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر، علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر، کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں، کہ دیکھو جانشینان پیمبر۔ کل رات جب علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے خطاب میں کہا کہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے ایسی چین کی نیند آئی، اللہ اکبر، ایسی سکون کی نیند آئی کہ رسالت میں آپ نے کہہ دیا تھا علی تم صبح امانتیں لوٹا کر واپس آ جانا، اللہ اکبر، پھر تو کوئی موت، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کہ آس ڈھل جاتی ہے جب یاس کے آئینے میں، آس ڈھل جاتی ہے جب یاس کے آئینے میں، خود تشفی کے لیے شاہ امم آتے ہیں۔ ہاں کسی کو نہیں احسان اٹھانے کا شعور، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، ماشاءاللہ آج ڈیفرنٹ لک ہے، اور ہر رنگ آپ کا ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اللہ سلامت رکھے۔ یوں تو حضرت علی کے بے شمار فضائل ہیں، مگر خاص طور پر آپ کی فضیلت وہ باب جو ساری فضیلتوں کا باعث ہے، ساری عظمتوں کا باعث ہے، یعنی آغوش نبوت میں تربیت اور پرورش۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں شان علی کے اس پہلو کو کہ پیدا ہوتے ہی رسالت میں آپ کی آغوش آپ کو میسر آئی؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، آج ماشاءاللہ جمعۃ المبارک بھی ہے، تو تمام احباب کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کا یہ دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کے صدقے میں سب کو برکت عطا فرمائے، اور اس کرونا وائرس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اب بہت ہو چکا، اس کے خوف سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اس کے خوف سے نکال بھی دے نا، نکال دے، نکال دے ہمیں، بالکل۔ اب یہ امت اتنا برداشت نہیں کر پا رہی۔ ہاں صحیح بات۔ جو بات آپ نے پوچھی کہ آج چونکہ 21 رمضان المبارک اور یہ دن نسبت رکھتا ہے امیر المؤمنین سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے، اور میں یہاں پر یہ بات کہوں کہ آپ نے بڑا جو سوال پوچھا نا، اس میں بڑی ایک یوں سمجھ لیں کہ فضیلت پوشیدہ ہے۔ عام طور پر بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، اپنے باپ کا منہ دیکھتا ہے، یا کسی اور بڑے کا منہ دیکھتا ہے، کسی اور بڑے کا چہرہ دیکھتا ہے،
لیکن اس ذات کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جنہوں نے آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سبحان اللہ. آنکھ ہی نہیں کھولی جب تک چہرہ مصطفیٰ نہیں تھا. آنکھ کھلی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیں اس کا فیضان دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ حضرت ابو طالب آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ کئی عرصے تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے. حضرت ابو طالب سفر پر جا رہے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ ضد فرما رہے ہیں. جب پہلا سفر جو ہے وہ تجارت کا تھا ملک شام کا, تو اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس احسان کو بھی نہیں چھوڑا, بلکہ حضرت ابو طالب پر جب بوجھ تھا, جب قحط سالی تھی, تو سیدنا امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کفالت میں سلمان بھائی لے لیا. یعنی آپ یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ جس ذات کو آقا علیہ السلام اپنی کفالت میں لے لیں تو اس ذات کا عالم کیا ہوگا, اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا, جس کی پرورش میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمائی ہوگی. اب دیکھیں گویا کہ آپ پروردہ رسول ہوئے. جی سبحان اللہ, پروردہ رسول. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جب پرورش میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو کبھی کھانا بھی کھلایا ہوگا, اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر بھی کھلایا ہوگا. تو یہ ساری فضیلتیں, یہ سارے مقامات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے گئے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بچپن سے مولا علی نے آقا علیہ السلام کے عادات کو دیکھا, آپ علیہ السلام کے اطوار مبارکہ کو دیکھا. بچپن سے بچہ جس کو دیکھتا ہے نا اس کے اطوار کو سیکھتا ہے. یہ بات بالکل فیکٹ ہے, ہمارے تجربے میں ہے کہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کریں جو اس کے اخلاق کو خراب کرتی ہو, لیکن قربان جائیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر کسی کے اطوار دیکھے, کسی کے طور طریقے دیکھے, کسی کی عادتیں دیکھی تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں, ان کے اطوار ہیں, ان کے طور مبارکہ ہیں, اور یہ سارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یوں سمجھ لیں کہ اپنے سینے میں سموتے رہے, اپنی عادات بناتے رہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں فرمائی. شراب نوشی تو دور کی بات ہے, بچپن سے آپ نے بت پرستی کی طرف نہ مائل ہوئے نہ آپ نے بت پرستی فرمائی. اور کیسے فرماتے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پرورش میں ہے. اور اسلام لانے کا واقعہ بھی جو لکھا گیا, کچھ نے بہت کچھ لکھا, کچھ نے کچھ اور لکھا ہے. ایک لیکن مجھے بڑا پسند آیا کہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم علیہ السلام رات میں عبادات کیا کرتے. تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں, تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے. تو فرمایا کہ تم اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ. آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی. تو اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہتے ہیں 10 سال کے تھے, کچھ کہتے ہیں 9 سال کے تھے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ 8 سال کے تھے. آپ اس وقت 8 سال کے تھے. 8 سال کے بچے کو کتنی عقل ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, اتنا کچھ نہیں ہوتا نا. لیکن عبادت دیکھ رہے ہیں تو آقا سے پوچھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی تو عرض کی کہ میں اپنے والد گرامی سے پوچھے بغیر نہیں کروں گا. تو آقا نے فرمایا کہ تم اگر نہیں کر رہے ہو, سوچنا چاہتے ہو لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا. دوسرے دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ مجھے بھی اس دین میں داخل کر دیجئے. اور خود فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ سبقتکم الی الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمی. فرمایا کہ میں اس وقت اسلام میں داخل ہوا
کہ جب میں لڑکا تھا اور حد بلوغت تک بھی نہیں پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور کتنی پیاری بات ایمان کا معیار بتا دیا، ایمان کی پرکھ بتا دی کہ منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا۔ بہت عمدہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ابھی پس پردہ بھی علامہ لیاقت صاحب سے جب مفتی صاحب تشریف لا رہے تھے یہی بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہماری محبت کا معیار یہی ہے کہ جب مولا علی کا ذکر ہو تو ہم آپ کو مولا علی کا ہی ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہو تو ہم سیدنا صدیق اکبر کا ہی ذکر کرتے نظر آتے ہیں، جب حضرت عمر کا ذکر ہو تو ہم صرف حضرت عمر کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، اور حضرت عثمان کا ذکر ہو تو ہم حضرت عثمان کا، کسی بھی خلیفہ کا، کسی بھی صحابی رسول کا، اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی فرد کا ذکر ہو تو الحمدللہ ہم اس کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں۔ اور مومن اور منافق کو پرکھنے کا کتنا آسان ہے، منافق کو پرکھنے کا عمل کتنا آسان ہے، منافق کو پرکھنے کا عمل۔ تان حیدر کی لگا اور تو چہرہ پڑھ لے، تان حیدر کی لگا اور تو چہرہ پڑھ لے، باب عرفان علی سے جو نہ گزرا ہوگا، باب عرفان علی سے جو نہ گزرا ہوگا وہ ابو جہل ہی رہے گا بھلے جتنا پڑھ لے، وہ ابو جہل ہی رہے گا بھلے جتنا پڑھ لے۔ اور باب عرفان علی کی بات ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اور اس حدیث کو میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور، باب علم کا باب جو ہے حضور جو حضرت علی کو کہا گیا تو اس ہستی کے علوم کا کیا عالم ہوگا، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، قبلہ مفتی اہل سنت مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے اندر مولا کائنات کے قبول اسلام کو والسابقون الاولون ہونے کو سبحان اللہ، اور خاص طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اور محبت میں جو آپ کا سلسلہ تھا اس کو ذکر کیا، اور آخری جو بات کہی وہ تو بہت خوبصورت حضور کی حدیث کی یہ پیمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا اور منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ رات بھی آپ نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ خطاب میں یہ جو بات، نہیں حضرت علی کا ذکر کر سکتا، نہیں نکلتا ہے اس کے گلے سے، اس کی زبان سے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا نصیب ہے، صحیح بات، وہ کر نہیں سکتا ہے تو کیوں اس غریب کے اوپر تکلیف لائی اتاق ڈالتے ہو؟ اس کے گلے میں توقع گرا بار اور پڑا ہوا ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ اور بہت خوبصورت آپ نے کہا کہ بحمد اللہ تعالیٰ ARYQ TV کا پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سارے خلفائے راشدین کا، آل بیت اطہار کا، اولیاء کرام کا بغیر کسی تخصیص کے اور جو ہم تک دین پہنچا ہے نسل در نسل، اسی اجماع امت کے ساتھ اور اسی اسلوب کے ساتھ بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوبصورت اس پلیٹ فارم سے سب کی تعریف و توصیف کو پہنچایا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جہاں تک آپ نے علم کی بات کی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے قبلہ مفتی صاحب، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا، بے شک بے شک، اور سب یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سید عمر فاروق بھی یہی کہتے آ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، عثمان غنی، مولا کائنات بھی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے، بلکہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا، آپ نے کہا مجھے کہاں علم میرے پاس، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قضات کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے قاضی بن کے جانا اور فیصلے کرنے۔ صحیح۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو فیصلے کرنے نہیں آتے، مجھے تو فیصلے کرنے نہیں آتے۔ فرمایا فضرب صدری، حضور علیہ السلام نے اپنا دست کریم میرے سینے پہ مارا، فرمایا بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا اور وہ سب کہتے ہیں ٹھاپڑا لایا ہے جناب، کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے فلاں ٹھاپڑا لایا، فلاں بزرگ نے ٹھاپڑا، یہ تو امام الانبیاء نے ٹھاپڑا لگا جی، ان کا ٹھاپڑا جب سینے پہ لگ گیا تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، پھر سارے دریچے کھل گئے۔ فرمایا اس کے بعد تو پھر اس فاطمہ کے بیٹے کے سامنے کوئی بھی مسئلہ، یہاں تک کہ ایک فیصلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں فاروق یہ فیصلہ اس طرح نہیں، اس طرح. اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر، میرا علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام، علم و حکمت کا یہ اللہ اکبر، صحابہ کرام جو ہے بڑے بڑے معاملات کے اندر آپ سے رجوع فرمایا کرتے تھے. آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں، یعنی علم ایک شرف ہے، ایک اعزاز ہے، ایک فضیلت ہے جو سورہ بقرہ کے اندر آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اور اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بھائی کو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم عطا فرمایا. اس علم کی فضیلت عطا، مشکل سے مشکل مرحلہ آتا. اس دن ہم تقدیر کی بات کر رہے تھے، کتنا خوبصورت فرمایا آپ نے. بندہ آیا کہنے لگا جی انسان مجبور محض ہے یا انسان جو ہے اس کو اختیاری کلی دیا گیا. آپ نے فرمایا ابھی بتا دیتا ہوں. فرمایا اپنا پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا پاؤں. فرمایا دوسرا اٹھاؤ، بولا دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا. فرمایا یہی ہے، ایک حدود و قیود کے اندر اختیار ہے اور کہیں انسان مجبور محض ہے. تو مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم مشاہدہ عطا فرمایا تھا، علم کشف بھی عطا فرمایا تھا رب تبارک و تعالیٰ، کشف قبور عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، آپ نے دیکھا کہ ایک قبر کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے. آپ نے جب دیکھا تو بہت آپ کا دل بڑا مغموم ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا مالک و مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ شخص رمضان کے روزے رکھتا تھا لیکن رمضان کے اندر بھی رمضان کی قدر نہیں کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، توہین کرتا تھا رمضان کی. یہ نہیں ہم کھیل رہے ہوتے، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں کیا نہیں وقت پاس نہیں ہو رہا، وہ اسی چکر کے اندر لگا ہوا تھا، رمضان کی بے ادبی کرتا تھا. فرمایا اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. مولا کائنات نے اس شخص نے عرض کی ہے اے علی آپ مجھے بچا لیجئے، انا غریقن انا حریقن، میں ڈوب رہا ہوں، میں جل رہا ہوں، مر رہا ہوں. مولا کائنات کا دل مغموم ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور اس کا عذاب قبر ہٹا دیا گیا. تو اللہ نے آپ کو کشف قبور کا علم عطا فرمایا، مشاہدات کا علم عطا فرمایا. علم فرائض کے آپ سب سے بڑے صحابہ کرام کے اندر سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا. قرآن سے محبت فرمایا میں اپنا ایک پاؤں اگر گھوڑے کے ایک زین پر رکھوں اور دوسرا دوسرے پہ تو فرمایا میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھتا ہوں. اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک با ہے اس پہ لکھنا شروع کروں تو فرمایا دفتر کے دفتر بن جائے. یہ تو تھوڑا سا ظاہر کیا لوگوں کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ شہر کیسا ہے اور اس کا دروازہ کیسا ہے جو مولا کائنات کو بنایا. ہائے ہائے شمس تبریز علیہ الرحمن نے لکھا کہ نقطہ بائے بسم اللہ سر سرائے لا الہ اول نقش والقلم دم ہم دم علی علی مست ولائے حیدرم دم ہم دم علی علی ہر دو جہاں سے دل برم دم ہم دم علی علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی حق با علی حقیقتم دم ہم دم علی علی. ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج مولائے کائنات، میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مدحت بہت کی ہے اور مناقب میں جب علماء کرام مجھ سے پوچھتے ہیں پس پردہ ایک دو باتیں ہوئی ہماری تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا میں نے الحمدللہ جس صحابی رسول کا یوم آیا میں نے ان کی اتنی مناقب پڑھی ہیں جتنی مناقب ہوں گی بھی نہیں الحمدللہ. تو میں اپنے پاس جو مواد رکھتا ہوں اس میں شیخین کریمین کا بھی ذکر کرتا ہوں، میں حیدر کرار. لیکن جب حیدر کرار کی بات ہو تو مناقب چونکہ بہت زیادہ لکھی گئی ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. میں نے ایک منقبت حالیہ پیش کی تھی جو بہت زیادہ پسند کی گئی. میں بریک سے آ کر پھر آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ آج موضوع ایسا ہے کہ میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات، میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات. اور اگلا سوال جو میرا ہے وہی یہ شعر ہے کہ کیا فقر ہے کہ نان جویں توڑتے ہوئے، کیا فقر ہے کہ نان جویں توڑتے ہوئے، لرزے جو اس کا ہاتھ لرز جائے کائنات، لرزے جو اس کا ہاتھ لرز جائے کائنات. علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب، میں زہد و تقوی، فقر و غنا، عاجزی اور سادگی، یہ تمام چیزیں مجتمع دیکھتا ہوں اگر کسی ذات میں تو وہ مولا علی کی ذات ہے. کیا فرمائیے گا آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان بھائی. خلیفہ چہارم مولا کائنات حیدر کرار حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج یوم شہادت میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام ناظرین کو.
اور جو آپ نے مولا کائنات کی صفات گنائی ہیں، یقیناً ان تمام صفات کے اندر مولا کائنات یکتا ہیں، یگانہ ہیں اور منفرد ہیں۔ آپ کے زہد کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی ذات گرامی زہد فی دنیا کا نمونہ تھی، بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کی ذات پر زہد کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مولا کائنات سے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے علی، اللہ عز و جل نے تم کو ایسی زینت کے ساتھ مزین کیا ہے کہ جس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک بندوں کے لیے اور کوئی زینت نہیں ہے، اور وہ زینت دنیا میں زہد ہے، دنیا میں بے رغبتی ہے۔ فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تم کو ایسا بنایا ہے کہ تم کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، اور مسکینوں کی محبت اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور وہ مسکین تمہاری امامت پر راضی ہوں گے اور تم ان کی اتباع پر راضی ہوگے۔ کیا بات! حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب شدت بھوک کی وجہ سے میں پیٹ پر پتھر باندھتا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ میں ایک دن میں 4000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ اور اکبر! جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے امیر مطلق اور مالک ہوئے، اس وقت آپ کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ برسر عام منبر پر مجمع عام میں فرمانے لگے اپنی تلوار میان سے باہر نکال کر کہ کون مجھ سے یہ میری تلوار خریدے گا۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس ایک تہبند خریدنے کی بھی قیمت ہوتی تو میں اپنی تلوار کو کبھی فروخت نہ کرتا۔ اللہ اکبر! ایک یہ شخص نے فخر! عرض کی، اللہ جی ہاں، ایک شخص نے اللہ عرض کی کہ حضور آپ اپنی تلوار فروخت نہ کریں، ہم آپ کو قرض دیں گے، اس سے آپ تہبند خرید لیں۔ اللہ اور اکبر! پھر مولا علی کا مقام دیکھیے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیت المال کا سارا مال تقسیم کرنے کا حکم دیتے، پھر تقسیم کرنے کے بعد اس جگہ میں جھاڑو دے کر اس کو دھو ڈالتے، اور پھر اس جگہ میں نماز پڑھتے اور یہ امید رکھتے کہ قیامت کے دن، کل قیامت کے دن یہ بیت المال گواہی دے گا کہ میں نے اس بیت المال کو مسلمانوں سے روکا نہیں ہے، ان کا حق میں نے ان کو ادا کر دیا۔ ہائے سبحان اللہ! اور پھر زہد کا یہ عالم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں فالودہ لایا جاتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا رنگ بہت اچھا ہے، تیرا ذائقہ بہت اچھا ہے، تیری خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن مجھے یہ ناپسند ہے کہ میں تجھے کھاؤں اور مجھے تجھے کھانے کی عادت پڑ جائے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کو کھانے سے معذرت کر لی۔ اور ہارون بن عنزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک چادر میں سردی کی شدت میں کپکپا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اس بیت المال میں حصہ رکھا ہے، پھر آپ نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے مال میں سے کچھ کم نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس صرف یہ ایک چادر ہے جو مدینہ شریف سے اپنے ساتھ لایا تھا، میں اسی پر گزارا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اور تقوی کا جہاں تک سوال ہے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان ما علمت صواما قواما، جہاں تک میں مولا علی کو جانتی ہوں تو وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے تھے، اور آپ کی عبادت کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے۔ سورہ الفتح پارہ نمبر 26 جو آج کی تراویح میں تلاوت کی جائے گی، اس میں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ والذین معہ سے مراد خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار سے مراد خلیفہ دوم عمر بن خطاب ہیں، رحماء بینہم سے مراد خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور فرمایا کہ رکعا سجدن سے مراد مولا علی شیر خدا ہے۔ فرمایا کہ اس سے عبادت میں مولا علی کی دیگر اصحاب پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ رکوع اور سجود، جی ہاں، رکوع اور سجود یہ تمام صحابہ اکرام کا مشترک وصف تھا۔ اس اشتراک میں پھر تخصیص سے معلوم ہوا کہ اشتراک کے باوجود مولا علی کو اس باب میں خاص امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتی تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے، دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر ایک شراب کا قطرہ گر جائے، پھر اس کنویں کا پانی سے فرمایا کہ مکئی کو لگایا جائے، مکئی کو سیراب کیا جائے، پھر وہ مکئی بکری کھائے، پھر وہ بکری دودھ دے، تو میں مولا علی اس بکری کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یہ آپ کی شان ہے، یہ تقوی ہے، جی ہاں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سعید بن
जुबैर बिन सईद कुरैशी बयान करते हैं कि लम अरा हाशमियन क़त्तु अअबुदुल्लाह मिन्हु, कि मैंने किसी हाशमी को मौला अली से ज़्यादा खुदा की इबादत करते हुए नहीं देखा। और सादगी का जो आपने सवाल किया, सादगी का यह आलम था कि सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हुज़ैल बयान करते हैं कि मैंने मौला अली को एक मरतबा इस हालत में देखा कि आपके बदन पर एक मोटा कुर्ता था जो पुराना होने के साथ साथ इस कदर तंग और छोटा था कि अगर आस्तीन खींचें तो नाखून तक पहुंच जाए और अगर छोड़ते हैं तो आधे बाजू तक आ जाए। यह आपकी सादगी थी। फिर आपकी तवाज़ु और आजिज़ी और इनकिसारी का यह आलम था कि आप अपने हाथों से मेहनत और मजदूरी करते थे। लोग जब आपसे सवालात करने के लिए, मसाइल पूछने के लिए आते, आपको देखते कभी आप अपना जूता टांक रहे हैं, कभी आप ऊंट चरा रहे हैं, कभी आप अपने हाथों से ज़मीन खोदते हुए पाए जाते। और आपकी ज़ात में, मिजाज में ऐसी बेतकल्लुफ़ी थी कि फर्श खाक पर आराम से सो जाया करते थे। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम आपकी तलाश में जब मस्जिद में पहुंचते हैं, देखते हैं कि आप फर्श खाक पर बेतकल्लुफ़ होकर सो रहे हैं और बदन मुबारक से चादर सिरकी हुई है और बाकायदा बदन आपका गर्द आलूद हो चुका है। हुजूर अपने दस्ते मुबारक से आपके बाकायदा गर्द को साफ करते हुए फरमाते हैं, कुम अबा तुराब, इजलिस अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले खड़े हो जाओ, ए मट्टी वाले खड़े हो जाओ। आपको ये कुन्नियत इस कदर महबूब है कि हुजूर ने आपको ये अबू तुराब की कुन्नियत अता फरमाई है और फरमाते हैं कि जब भी आपको कोई अबू तुराब कहता तो आप बहुत खुश होते। तो ये सारी जितनी भी आपकी सिफात हैं, ज़ुहद और तक़वा है, फ़क्र और गिना है, बाकायदा आपकी सादगी है, आजिज़ी है, इनकिसारी है, इसमें आप अपना कोई सानी नहीं रखते थे। अल्लाह ताला आपकी इन तमाम सिफात से हम लोगों को भी एक हिस्सा वाफिर अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन इकराम, और मैं आपको एक बात बताऊं, एक वाक़या मैंने एक बुज़ुर्ग से सुना। उन्होंने कहा कि हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये शेर है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो वो कहते हैं मेरा गालिब गुमान है कि मौला अली का एक वाक़या अल्लामा इक़बाल की नज़र से गुज़रा होगा और उस पर उन्होंने इस वाक़े को देखकर ये शेर कहा होगा। और वो वाक़या कि एक माहिर फ़लकियात एक मौके पे बैठा, कमान में तीर खींचे आसमान की तरफ मुंतज़िर था, मौला अली का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने कहा तू क्या करता है? उसने कहा मैं फ़लकियात का माहिर हूँ और मुंतज़िर हूँ, ये सितारे एक डायरेक्शन में, एक समत में मुझे जमा नज़र आए, उस लम्हे का मुंतज़िर हूँ। आज वो तारीख़ है शब की, ये मुंतज़िर हूँ, यकजा हूँ और मैं ये तीर चलाऊँ तो जो भी मैं इल्तिजा करूँगा, जो भी मैं मुराद मांगूँगा वो पूरी होगी। मौला अली फरमाते हैं कमान मुझे दिखा। मौला अली ने कमान हाथ में लिया, तीर खींचा तो माहिर फलकियात ने फ़ौरन कमान आपसे छीन लिया और कहा वो ये सब जमा हो चुके थे जब तुमने तीर पकड़ा। फिर जब उसने तीर खींचा तो वो फिर बिखर चुके थे। फिर मौला अली ने कमान हाथ में ली, फिर वो सारे तारे एक ही समत में खड़े उसको नज़र आए, यकजा नज़र आए। माहिर फलकियात ने बार बार जब ये अमल दोहरता हुआ देखा तो उसको ये बात समझ में आई कि ये जिस तरफ होगा उसी तरफ खुदा होगा। और फिर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का ये वाक़या ज़ुहद व तक़वा, आपने इरशाद फरमाया ना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी। खजीना शाने रमज़ान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमज़ान, बख्शिश व मग़फ़िरत